دین اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا اور ایک معیاری دین ہے، اور اس بات کو نہ صرف مسلمان بلکہ آج غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے خلاف لاکھ پروپیگنڈوں کے باوجود آج دنیا میں بے شمار غیر مسلم ایسے ہیں جو اسلام سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ہم اپنے پڑوسی ملک بھارت کی بات کریں تو وہاں بھی ایسے لوگوں کی کچھ کمی نہیں۔ ہندوستان کے لاتعداد مشہور ترین لوگ اور فلمی ستارے ایسے ہیں جو ایک کٹر ہندو ہونے کے باوجود دین اسلام کی بڑی عزت کرتے اور اسے اپنے دل کے بہت ہی قریب رکھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارت سمیت دنیا کے ان چند بڑے بڑے لوگوں کا ذکر کریں گے جو دین اسلام سے بے پناہ متاثر ہیں۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1، ہنی سنگھ۔ یو ہنی سنگھ بھارت کے سب سے مشہور پنجابی سنگر اور ریپر ہیں جن کے گانے پوری دنیا کے اندر بڑی خاص مقبولیت رکھتے ہیں۔ ویسے تو ہنی سنگھ ایک سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ بندہ اللہ اور اسلام کے متعلق بڑے پختہ عقائد رکھتا ہے۔ کچھ ہفتے پہلے انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران اللہ کے وجود اور صفات کے بارے میں ایسے حقائق بیان کیے جن کو سن کر سب لوگ دنگ رہ گئے۔ ہنی سنگھ کے مطابق انہوں نے اسلام کے بارے میں بھارتی پنجاب کے اندر سنا اور پھر اس کو مزید جاننے کے بعد ان کا لگاؤ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ تاہم بعد میں اپنے کریئر کے عروج پر وہ اسلام سے کچھ دور ہو گئے، مگر پچھلے کچھ عرصے سے ایک بار پھر وہ اسلام کے قریب آ گئے ہیں۔ ہنی سنگھ کے مطابق وہ ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں جو ہم سب کا اور اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فیم حاصل کرنے سے پہلے دین اسلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں سیکھ رکھی ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہنی سنگھ ایتھیسٹ ہیں؟ تھا۔ I believe in God. There is only one God. تو جب پنجاب میں شفٹ ہوا تو میری انٹروڈکشن ہوئی اسلام سے۔ تھا میں تب بھی ایتھیسٹ۔ موسیٰ علیہ السلام، پروفٹ موسیس صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد، ان سب کے بارے میں پتہ چلا۔ نمبر 2، کرسٹیانو رونالڈو۔ کرسٹیانو رونالڈو دنیا کے سب سے بڑے فٹ بالر ہیں۔ ان کا تعلق پرتگال سے ہے اور مذہبی اعتبار سے یہ ایک کرسچن ہیں۔ رونالڈو کہنے کو تو ایک غیر مسلم ہیں، لیکن ان کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے جذبات اور خلوص کافی زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ رونالڈو نے لاتعداد مواقعوں پر مسلمانوں کو سپورٹ کیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف مراکش کے مسلمانوں کا ساتھ دیا بلکہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے اور ان کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے بھی وہ ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ رونالڈو کافی حد تک اسلامی تعلیمات پر بھی عمل کرتے ہیں۔ ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول بتایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم خرچ کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جب سے اس بات کو اپنی زندگی پر اپلائی کیا ہے تب ہی سے ان کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی۔ Since I started to do that, everything in my life become better and better, so I will still carry on to do that. نمبر 3، اواد پرتاپ اوجھا۔ اواد پرتاپ اوجھا بھارت سے تعلق رکھنے والے ایک ٹیچر اور موٹیویشنل سپیکر ہیں۔ ان کی بھارت کے اندر ایک اکیڈمی ہے جہاں پر وہ بچوں کو IAS کی تعلیم دیتے ہیں۔ ویسے تو اواد پرتاپ ایک ہندو ہیں، لیکن اسلام کے لیے ان کے دل میں جذبات اپنی مثال آپ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وہ اپنے لیکچرز کے دوران بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ دین اسلام کا درس بھی دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے وابستہ مثالیں بچوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ اسلام ایک دم برابری والا دین ہے جس میں ایک موچی اور ایک افسر بالکل برابر ہیں۔ موچی پہلے مسجد کے اندر پہنچ گیا ہے تو وہ آگے کھڑا ہوگا، اور کلیکٹر بعد میں آیا ہے تو وہ پیچھے کھڑا ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے مذہب کو اس مذہب کے ساتھ کمپیئر کیا اور بتایا کہ ہندو مت کے اندر برابری والا کوئی قانون نہیں۔ مزید اواد پرتاپ کا کہنا ہے کہ اسلام سے پہلے لوگ اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، مگر پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا چراغ لے کر دنیا میں تشریف لائے کہ جس نے چاروں طرف روشنی اور ایک دم اجالا کر دیا۔ پوری دنیا میں اندھیرا، اور اس اندھیرے میں محمد صاحب لیمپ لے کر کھڑے ہوئے۔ کوئی مہیلا ان کے اوپر ڈیلی کوڑا پھینکتی تھی، ہمارے آپ کے اوپر پھینک دے ہم تو گولی چلا دے ترنت۔ نمبر 4، پریانکا چوپڑا۔ مشہور بھارتی اداکارہ پریانکا چوپڑا اب ہالی ووڈ تک اپنی اداکاری کا لوہا منوا چکی ہیں
اور وہ اب تقریباً سبھی فلم انڈسٹری کے اندر کام کرتی نظر آتی ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک بار ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے لیے دن کا سب سے بہترین وقت کون سا ہوتا ہے، تو اس کے جواب میں پرینکا چوپڑا کا کہنا تھا کہ شام کو جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور ہر طرف سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ وقت مجھے بے پناہ سکون دیتا ہے۔ میں ہر روز اس وقت کا انتظار بڑی ہی بے صبری کے ساتھ کرتی ہوں اور شام کا یہ 5 منٹ کا وقت میرے دل کے کافی قریب ہے۔ جب اذان سنائی دیتی ہے نا وہ تو میرے ٹیرس پہ ایٹ لیسٹ 6 مسجدوں سے مجھے سنائی دیتی ہے، تو وہ 5 منٹ جو ہوتے ہیں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ نمبر 5، سشمتا سین۔ بالی ووڈ کی خوبصورت ترین اداکارہ سشمتا سین ایک لمبے عرصے سے کروڑوں دلوں پر راج کیے ہوئے ہیں۔ یہ نہ صرف دین اسلام اور مسلمانوں کی بے پناہ عزت کرتی ہیں بلکہ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ان کو قرآن مجید بھی زبانی یاد ہے۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سورہ العصر ترجمے کے ساتھ تلاوت فرمائی اور پھر سب کو اس کی تفسیر بھی بیان کی اور کہا کہ میں اس سورت کے اندر بڑا بلیو کرتی ہوں اور یہ سورت مجھے دلی سکون فراہم کرتی ہے۔ میں اس سورے میں بہت بلیو کرتی ہوں۔ ہر اس انسان کو جس میں صبر ہے بڑی طاقت ہوتی ہے، اسے زندگی میں جو چاہیے ملتا ہے۔ نمبر 6، امیتابھ بچن۔ بالی ووڈ میں بگ بی کے نام سے مشہور امیتابھ بچن نے اپنی ساری ہی زندگی بالی ووڈ اور اداکاری کے نام کر دی اور لوگ ان کو آج بھی ایک بھگوان کی طرح پوجتے ہیں، لیکن ہندوؤں کے لیے بھگوان کی حیثیت رکھنے والے بگ بی خود دین اسلام کی طرف اپنا جھکاؤ رکھتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ امیتابھ بچن اپنے دلی سکون کے لیے نہ صرف قرآن مجید سنتے ہیں بلکہ اس کو تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اصل میں امیتابھ بچن کے مطابق ان کی زندگی کے اندر ایک ایسا وقت بھی آ گیا تھا کہ ایک کے بعد ایک پریشانیوں کے بعد وہ ڈپریشن میں چلے گئے۔ تب ایک دن ان کے ایک دوست نے انہیں قرآن مجید پڑھنے اور سننے کا مشورہ دیا اور ایسا کرنے سے بگ بی کو نہ صرف سکون ملا بلکہ ان کے زندگی کے حالات بھی آہستہ آہستہ بہتر ہوتے چلے گئے۔ امیتابھ بچن نے اس بات کا اعتراف اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بڑی ہی خوشی کے ساتھ کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی چند آیات بھی شیئر کی جو ان کے مطابق ان کے دل کے کافی قریب ہیں اور ان کو مشکل حالات میں حوصلہ دیتی ہیں۔ بالی ووڈ بگ بی امیتابھ بچن دل کے سکون اور اچھائی کی تلاش میں قرآن پاک پڑھنے لگے۔ انہیں سکون دل اور حالات پرامن رکھنے کے لیے کسی نے مشورہ دیا کہ قرآن پاک پڑھیں۔ اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے جب امیتابھ بچن نے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا تو حیرت انگیز طور پر انہیں قرار آیا۔ ان چند لوگوں کے علاوہ بھی دنیا کے لاتعداد غیر مسلم ایسے ہیں جو میڈیا اور غیر مسلموں کے لاکھ پروپیگنڈوں کے باوجود دین اسلام کو نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ یہ ان کے دل کے کافی قریب بھی ہے اور ان کی زندگیوں کا ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ دین اسلام ہی دنیا کا سب سے معیاری اور اوتھینٹک دین ہے اور عقل مند غیر مسلم چاہ کر بھی اس کی سچائی سے کبھی بھی انکار کر ہی نہیں سکتے۔